اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم، مرتبہ اور عظمت عطا کی۔ فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس مردود ہوا، اور پھر ایک نئی مرحلے کی شروعات ہوئی، جنت میں قیام۔ یہ قیام صرف آرام یا انعام نہ تھا، بلکہ ایک امتحان کا آغاز بھی تھا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان اور شیطان کا پہلے آمنے سامنا معرکہ برپا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ان کی جوزہ کو پیدا کیا۔ قرآن فرماتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجہا۔ اے لوگوں، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا۔ حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا۔ یہ دونوں جنت میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے لگے، سکون، محبت اور قربت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منہا رغدا حیث شئتما۔ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ۔ تصور کرے، ہر درخت کی شاخ جھکی ہو، ہر پھل رس سے بھرا ہوا، نہ پیاس، نہ بھوک، نہ سردی، نہ گرمی، نہ تھکن، نہ محنت، صرف راحت، سکون، اطمینان۔ یہ وہ جنت تھی جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو عطا ہوئی، لیکن ساتھ ایک تنبیہ بھی کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں شمار ہوگے۔ یہ ایک آسان حکم تھا، سب کچھ جائز، ایک درخت ممنوع، مگر یہی انسان کا پہلا امتحان تھا۔ ابلیس جنت میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا اور اس نے اپنے وار شروع کیے۔ قرآن میں آتا ہے، فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ۔ تو شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا۔ شیطان نے کہا، هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ۔ کیا میں تمہیں ہمیشگی کے درخت اور لازوال بادشاہی کے بارے میں نہ بتاؤں؟ اس نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی، بار بار صبر سے، تدبیر سے۔ اس نے قسم کھائی، انی لکما لمن الناصحین، میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ یہ تھا شیطان کا پہلا فریب، اور انسان پہلی بار شک میں پڑا۔ بالآخر آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام شیطان کے وسوسے میں آ گئے۔ انہوں نے وہ درخت چکھ لیا۔ اس وقت ان کے جسم پر موجود نورانی لباس اتر گیا، انہیں شرم محسوس ہوئی، وہ پتے لپیٹ کر جسم چھپانے لگے، شرمندگی، غم اور خوف میں ڈوب گئے۔ اللہ کی طرف رجوع یہ گناہ نافرمانی تھی، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے فوری توبہ کی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور رحم نہ کرے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ یہ الفاظ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حضور پیش کیے اور یہ توبہ قبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اہبطوا منہا جمیعا، تم سب یہاں سے نیچے اتر جاؤ۔ ابلیس، آدم اور حوا علیہ السلام سب کو زمین پر بھیج دیا گیا۔ یہ دنیا وہی زمین ہے جہاں انسان کا امتحان شروع، یہ دنیا جہاں بھوک ہے، محنت ہے، دکھ ہے، بیماری ہے۔ یہ جنت نہیں، لیکن یہ جنت کا راستہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے زمین پر رہنا سیکھا، کھیتی باڑی کی، کپڑے بنائے، علم پھیلایا، ان کی اولاد پھیل گئی، نسلیں بڑھ گئی۔ انسان بھولتا ہے لیکن توبہ کر سکتا ہے۔ شیطان بہت صابر دشمن ہے، بار بار حملہ کرتا ہے، صبر کرتا ہے، پھر حملہ کرتا ہے۔ اللہ رحم کرنے والا ہے، گناہ کے بعد بھی راستہ ہے۔ آپ گناہ کرنے کے بعد توبہ کے لیے اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے۔ دنیا سزا نہیں، امتحان ہے۔ حرام میں لذت وقتی ہے، انجام تکلیف دہ ہے۔ آج بھی شیطان ہمیں وہی وسوسہ دیتا ہے، یہ کام کر لو، کوئی دیکھ نہیں رہا، سب کرتے ہیں، تم بھی کرو۔ اللہ تو غفور الرحیم ہے، لیکن ہمیں سیکھنا ہوگا۔ اگر آدم جیسے نبی غلطی کر کے معافی مانگتے ہیں تو ہم گناہ کر کے توبہ کیوں نہ کریں؟ جنت کا دروازہ آج بھی کھلا ہے، لیکن شیطان آج بھی راستے میں بیٹھا ہے۔ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔
شیطان کے پیچھے جا کر جنت کھونا یا آدم کی طرح توبہ کر کے جنت پانا۔ اللہ تعالی ہمیں شیطان کے شر سے بچائے اور آدم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔